الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہمارے مخدوم اور محترم حضرت مولانا حضرت قاری محمد کریم صاحب زید مجدوم نے اپنی مترنم حسن صوت کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیے، جس میں نماز کی عظمت، اس کی غیر معمولی اہمیت اور افادیت اور اس کے منفی پہلو کے اعتبار سے ترک صلاۃ کے نقصانات، ان کی ساری تلاوت مبارکہ کا لب لباب یہی تھا، اور ماشاءاللہ آج کے بیان کے حوالے سے حسن انتخاب تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین کے ائمہ موقع بموقع قرآن مجید کی تلاوت نمازوں کے اندر کرتے ہیں۔ حالات کے اعتبار سے، موقع محل کی مناسبت کے اعتبار سے وہ جہری نمازیں ایک پورا بیان ہوتی ہیں۔ حج کے موقع پر، رمضان المبارک کے موقع پر اور دیگر مواقع پر قرآن مجید کا متعلقہ حصہ وہ نمازوں کے اندر تلاوت فرماتے ہیں، اور ہر مسجد کے امام کو اللہ جل شانہ یہ ذوق عطا فرمائے کہ موقع محل کے اعتبار سے نماز میں ذوق اور شوق کے ساتھ، ولولے اور لگن کے ساتھ ایسے اللہ کا قرآن پڑھے اور سنائے کہ پوری مسجد اور نمازی جاگ جائیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ قرآنی اعجاز ہے کہ مفہوم دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ مختصر سے وقت میں اس کو کیسے سمیٹا جائے، اس لیے کہ نماز کے ترک کے کوئی 1 2 4 نقصانات تو ہیں نہیں جو گن لیے جائیں۔ نماز نہیں ہے تو دنیا برباد ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی، نقصانات کا کوئی شمار ہی نہیں۔ پیچھے رہا کیا؟ 2 4 چیزیں ہوں تو گنی جائیں کہ بھئی یہ ہوا یہ ہوا، اس کی تو دنیا اور برزخ اور آخرت سب تاریک ہو گئی ہیں۔ بہرحال پھر بھی اپنی استعداد کے اعتبار سے ہم 2 4 نقصانات کے حوالے سے تھوڑا مذاکرہ کر لیتے ہیں، اس دعا اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں
نماز کا خوب اہتمام اور پابندی نصیب فرما کر ان نقصانات سے بچا لیں۔ پہلی بات، ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان آنکھوں سے دکھنے والی چیز نہیں ہے کہ زبان سے چکھ لی جائے یا ہاتھوں سے چھو لی جائے، پکڑ لی جائے۔ آپ میں سے کسی کو ایمان نظر آیا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے ایمان؟ ایمان دکھنے کی چیز نہیں ہے، ایمان تو ایک باطن کی اندر کی حقیقت کا نام ہے۔ لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا غور کریں، اگر ایمان کو مجسم، مشاہد، آنکھوں کے سامنے لایا جائے، اگر ایمان کو ایک جسم دیا جائے، ہمیں نظر جب ہی آئے گا جب وہ کیا ہوگا؟ جسم ہوگا۔ تو اگر ایمان کو بالفرض جسم دیا جا سکے اور ایمان کو جسم دیا جائے تاکہ ہمیں نظر آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے ایمان کو دیکھ لیں، تو ایمان کون سا جسم اختیار کرے گا؟ فرمایا کہ ایمان کو اگر مجسم جسم دیا جائے تو وہ نماز بن جائے گی۔ ایک چیز ہے اس دھرتی پر، آج کی اس دنیا میں، آج کی اس کائنات میں، یا زمین و آسمان اللہ کی بے بہا مخلوقات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے کام ہیں، اچھے اچھے اعمال ہیں، لیکن ایمان اگر کسی چیز کی صورت اختیار کرے گا تو وہ نماز کی اختیار۔ اس سے ایمان اور نماز کا باہم تعلق، ربط، وہ بھی معلوم ہوا۔ یعنی ہم یوں اپنے افہام و تفہیم کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں جس کو ایمان کہتے ہیں اسی حقیقت کو مجسم صورت میں نماز کہتے ہیں۔ مجسم، مشکل، مشاہد شکل میں جس کو نماز کہتے ہیں وہی حقیقت میں ایمان بن جاتے ہیں۔ ان کا آپس میں یہ تعلق، ادھر جاتا ہے تو ایمان بنتا ہے، ادھر آتا ہے تو نماز بنتی ہے۔ اس سے پہلا نقصان تو ہمارے سامنے آ گیا کہ نماز کے بغیر ایمان باقی رہے گا؟ ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں کہ نماز نہ ہو اور یہ بندہ مومن ہو، ممکن نہیں، اس کا ایمان نہیں رہا۔ اس امت کے 4 ائمہ میں سے 3 ائمہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دو۔ ایک امام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، ارتدادن حدن اس کو قتل کرو۔ وہ کون ہے؟ وہ امام کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اور دوسرے 2 امام، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے لیکن ارتدادن نہیں، بلکہ ایسے جیسے قاتل کو قتل کرتے ہیں، تو قاتل کو قتل ارتدادن نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح نماز کا جو تارک ہے اس کو قتل تو کیا جائے لیکن ارتدادن نہیں۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ارتدادن قتل ہوگا تو اس کا کفن، دفن، نماز، جنازہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ایک گڑھا کھود دیا جائے، گڑھا کھود کر اس میں اس کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دو، یہ مرتد ہو گیا اور ایمان سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ نہ یہ کسی کا وارث بن سکتا ہے، اور اس کو جب ارتداداً قتل کیا تو باپ، ماں، بیٹی، بہن، بھائی، اولاد، وہ سارے مسلمان، ان میں سے کوئی بھی اس کا وارث نہیں بنے گا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین نہیں ہوگی۔ وہاں حج کے موقع پر ایک مرتبہ میں شیخ صالح الحسمین، ان کا بھی پڑھا، شیخ بن باز رحمہ اللہ جو مفتی اعظم تھے مملکت سعودیہ کے، ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، تو انہوں نے فتویٰ دیا، حنابلہ ہیں وہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تحقیقات کو لیتے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمہارا شوہر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، لہذا تمہارا نکاح ختم ہو گیا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھتا ہے تو نئے نکاح کے ساتھ تم میاں بیوی بنو گے۔ یہ حرمین شریفین کے ائمہ کے فتاوی ہیں۔ عرب لوگوں میں چونکہ حنبلی ہیں، ان کے ہاں نماز کا اہتمام دیکھنے کو ملتا ہے۔ سنتیں، نوافل نہیں پڑھیں گے لیکن فرض ضرور پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں تو دوسرے رخ پہ ہے، سنتوں کے بعد نوافل، اور سارے نوافل ملا کے 20 رکعتیں پڑھیں گے، تو وہ نہیں پڑھیں گے تو فرض بھی لپیٹ لی۔ تو ان کے ہاں نماز کا فریضے کا اہتمام ہے، ہر گاڑی میں مصلی ہوگا، جا نماز ہوگی۔ ہمارے ہاں خوفناک صورتحال ہے، اللہ نماز کی اہمیت نصیب فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رخ سے اس 10 روزہ اصلاحی ترتیب کی یہ روح، یہ نماز کا موضوع ہے، لیکن نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو اپنا فرمان جاری فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے فرائض، تمہاری ذمہ داریاں اور تمہاری تمام مسئولیت میں سب سے زیادہ اہم ترین مسئولیت اور ذمہ داری میرے نزدیک وہ نماز ہے۔ ہر گورنر نماز والا ہو، کوئی گورنر سجدے سے محروم نہ ہو۔ جس عمر کی خلافت میں عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا تھا، اس کی بنیادوں میں نماز زندہ تھی۔ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس ظلم کے، کرپشن کے مراکز بن رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سجدے کی عزت سے محروم ہیں، عرش والے سے لنک ٹوٹا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تمہارا اہم کام میرے نزدیک وہ نماز ہے۔ وہ نظر رکھتے تھے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، 10 مبشرہ میں سے۔ کوفہ کے لوگوں نے شکایت لگائی ان کی، لا یحسن الصلاۃ، یہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے۔ گورنر جو ہوتا تھا وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تحقیق کی اور پوچھ پاچھ کی، اور فرمایا کہ دیکھو میرے نزدیک سب سے زیادہ تمہاری اہم ذمہ داری نماز ہے۔ جس نے نماز کو ضائع کیا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو وہ دیگر چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔
ایسا نہیں کہ نماز میں فیل ہوا اور باقی کسی کام میں پاس ہو جائے گا. یہ صاحب نظر تھے، جانتے تھے کہ بنیاد نہیں ہے تو اوپر عمارت کیسے ہوگی. الصلاۃ الایمان، یہ دونوں آپس میں چولی دامن کا تعلق رکھتے ہیں، دونوں آپس میں ایسا ربط رکھتے ہیں کہ نماز نہیں تو ایمان نہیں. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ وہ ترک صلاۃ کا ہے. جب تک نماز کا اہتمام ہے تب تک یہ کفر اور بندے کے درمیان حائل رکاوٹ دور نہیں ہوئی، یہ فاصلہ اس نے طے نہیں کیا. جیسے ہی نماز اس نے چھوڑ دی تو وہ فاصلہ یہ طے کر کے کفر میں چلا گیا. اور ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کفر ماضی اس پر قد داخل ہو رہے ہیں. ماضی خود تحقق کے لیے آتا ہے، تیقن کے لیے آتا ہے، اس پہ قد داخل ہو جائے پکی ٹھکی بات ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہوگا نہیں، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، قانونی اور علمی بحثوں میں جانے کے بجائے نماز اگر چھوٹ جائے تو پہلے لمحے میں ہم کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کریں. تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز اور ایمان ان کا آپس میں کیا ہے؟ تعلق ہے. ایمان نماز کے بغیر نہیں، نماز ایمان کے بغیر نہیں. اب دوسری بات، تھوڑا سا نماز کی حقیقت پر غور کریں. دیکھو، ریسرچ کا ذہن رکھنا، سوچ، تفکر، تدبر، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. یہ جو فیس بک ہے مصیبت، بہتوں کے لیے کام کی چیز ہے لیکن اکثریت کے لیے مصیبت. اپنے قابو میں تو اس کا تھوڑا حصہ ہوگا، زیادہ حصہ بے قابو ہے. تو اس کا وہ کیا برگر ہے، کیا نام ہے اس کے مالک کا؟ کوئی ذکر برگر اس طرح کا نام ہے. بہرحال وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو مطالعہ پڑھنا یہ اس کی عادت تھی. تو ایک دفعہ مطالعہ کر رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا یونیورسٹی کے وہاں سین میں کہیں بیٹھا ہوا. ایک پروفیسر جو ان کے استاد تھے، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ پڑھ رہا ہوں. تو استاد نے کہا کتنی دیر پڑھتے ہو؟ روزانہ مطالعہ کتنی دیر کرتے ہو؟ تو کہنے لگا 6 گھنٹے میرا معمول ہے، روزانہ پڑھنا، مطالعہ کرنا 6 گھنٹے میں. تو وہ جو پروفیسر استاد تھا اس نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ پڑھنا 5 گھنٹے کر دو. کیا کر دو؟ 5 گھنٹے پڑھنا کر دو مطالعہ. 1 گھنٹہ جو پڑھو تو اس کو سوچو، 1 گھنٹہ اس کے سوچنے اور اس میں غور و فکر کرنے میں لگاؤ. اس میں کچھ بھی نہیں پڑھو، جو پڑھا ہوا ہے اس کو سوچو. اب اس میں صرف 1 گھنٹہ لگاؤ. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک اس کے 1 سال بعد اس نے یہ فیس بک ایجاد کی. یہ ایسے یوٹیوب اور فیس بک اور فلاں اور ڈمکاں یہ چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے دماغ لگتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی وہ زاد الخلیل درود شریف کا کتاب تھا. ایک ساتھی سے میں نے کہا اس کو پلے اسٹور پر ڈالو، تھوڑا فائدہ ہو جائے، کیونکہ حضرت رحمہ اللہ نے اس کو وہ سیلری کی چیز نہیں بنایا، کتب خانوں کو نہیں دیتے.
اس کو بیچنے کی اجازت نہیں۔ تو اب وہ ایک دو ماہر ہیں اس کو گرافس اور کیا کہتے ہیں اس میں لگے ہوئے، بولتے 2 ہفتے ہو گئے، خیر ان کو وقت ملتا نہیں، تھوڑا تھوڑا بہت جو وقت ملتا ہے تو اس کو پلے اسٹور پر وہ کیا کہتے ہیں اپلوڈ کرنے کے لیے وقت لگ رہا ہے۔ تو ہر چیز پہ دماغ لگایا جاتا ہے جب وہ چیز کو وجود ملتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں ہر چیز پہ دماغ لگا ہوا۔ یہ بھی دیکھیں میری آواز کو آپ تک کیسے پہنچا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا لگا ہے؟ دماغ لگا ہے، جب وہ سفر کرتے کرتے یہاں پہنچائے گی۔ ہر چیز میں دماغ لگا ہے، اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیتیں جب لگتی ہیں جس چیز پر لگتی ہیں وہ چیز بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ تو نماز پر تھوڑی ہم پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں تھوڑا غور کریں، سوچیں میں نے کیا کیا، کیا پڑھا، کیا ہوا، اپنی نماز کو چیک کریں، اس میں غور اور تدبر سے کام لیں، سوچیں اس کو، تو پھر ہم پر تکبیر تحریمہ کھلے گی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، پھر ہم پر ثنا کھلے گی، پھر ہم پہ فاتحہ کھلے گی، ضم صورت کیا ہے وہ کھلے گی، اور قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ ہم پر کھولے گا، ایک ایک چیز کو ہم پر۔ اور کام سے کام نکلتا ہے، جب یہ ہم عادت بنائیں گے تو پھر ہمیں ایک نماز، ابھی تو اکیلی لوارے سے ایک نماز نظر آتی ہے کمزور سی، بس تھوڑا دکان پہ گاہک آیا تو نماز گئی، اتنی کمزور ہے بیچاری۔ نماز کا وقت ہوا، کسی ساتھی نے گپ شپ کے لیے ادھر ہوا تو بہت کمزور سی ہے ابھی نماز، لیکن جب اس میں غور اور تدبر کریں گے تو یہ کھلتی جائے گی، یہ ایک نماز پورا خاندان نظر آئے گا، اور کرتے کرتے یہ ایک نماز پوری کائنات نظر آئے گی، اور ایک نماز اس کے پیچھے اللہ کی وہ قدرت کھلی آنکھوں نظر آئے گی۔ اس کے بعد نماز جاگتے تو جاگتے سوتے میں بھی جھٹکا لگے گا اور اٹھ کر نماز کے لیے آ جائیں گے۔ ہمارے ساتھی ہیں مولانا ظفر احمد صاحب، برنس روڈ پہ ہوتے ہیں، ان کی والدہ اسلام آباد 2 مہینے تک اسپتال میں رہے، بیمار تھے، تو بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا میرے ذمے کسی کا لین دین کچھ بھی نہیں ہے، ایک تو یہ دعا مانگو، یہ دعا کرو میرے لیے کہ میری آج تک نماز نہیں رہی، اسپتال کا ماحول ہے، میری نماز کوئی ضائع نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ میرے سطر کی حفاظت ہو۔ وانا عند ظن عبدی بی، ہم اور آپ کیا کریں گے، ہمارے تو دل اللہ دیکھتے ہیں، کرتا تو سب کچھ اللہ ہے۔ آخری وقت تک اس اللہ کی بندی کی ایک نماز بھی ضائع نہیں۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، لیاقت اسپتال میں ان کا آپریشن تھا، 4-5 گھنٹے کا لمبا آپریشن تھا، ڈاکٹروں نے کہا صبح آپ کا آپریشن ہوگا، تیاری کریں، یہ ہو وہ، تو انہوں نے پہلا سوال کیا، ڈاکٹر صاحب نماز کا کیا ہوگا، آپریشن تو کریں گے، نماز کا کیا ہوگا؟ میرا معمول نماز کو کبھی قضا نہیں کرنا، قضا کے معنی موت کے ہیں، اور مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتا آدمی، نماز کو جب مار دیا تو وہ کہاں زندہ ہوگی؟ یہ جو ہم اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کا قضاء الہی سے کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو ڈاکٹروں نے ان کو تسلی دی کہ انشاءاللہ آپ کا ایسے وقت میں آپریشن کریں گے کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپریشن تھیٹر میں گئے، 4-5 گھنٹے آپریشن لمبا، جب ہوش میں پہلی بات اس اللہ کے بندے نے یہ پوچھی کیا وقت ہوا، نماز کا وقت تو نہیں نکلا، حضور کی نماز کا وقت تھا۔ تو یہ فکر اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، آسمانوں پر ایک بالش جگہ، بالش اس کو کہتے ہیں، گز اور میٹر نہیں، میل نہیں،
ایک بالغ جگہ آسمانوں پر ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے سجدہ نہ کر رکھا ہو. اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرچرا رہا ہے، جیسے ایک چارپائی پر 10-15 آدمی بیٹھ جائیں تو آواز آتی ہے، ایسے آسمان سے آواز آتی ہے. ایک بالغ جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا سجدہ نہ دے رکھا. اور ایک آیت سناؤں، وہ آیت سجدہ ہے اس لیے سنا نہیں سکتا، سورہ حج کی ہے. اس میں گن گن کر اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. کیا تمہیں خبر نہیں؟ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تمہیں علم نہیں؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ جو زمینوں میں ہے. سورج والشمس والقمر والنجوم، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، سارے ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والشجر والدواب، درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہے. کسی کے اندر کوئی تقسیم نہیں. جب میری اور آپ کی باری آئی انسانوں کی تو اس میں تقسیم آ گئی. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی بکثرت وہ ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور کثیر حق علیہ العذاب، لوگوں کے اندر اکثریت ان کی بھی ہے جن پہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. اس پر یہ آیت ختم ہوئی. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ آسمان و زمین اور پوری کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، کہیں کوئی تقسیم نہیں. ایک انسانوں میں آ کے تقسیم ہوئی ہے کہ ایک عظیم اکثریت ہے جو اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہے، اور عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو سجدے سے محروم ہو کر عذاب کا فیصلہ لے بیٹھی. تو اب میں نے جو بات عرض کی کہ نماز کے اوپر غور کریں. دیکھیں، اذان سے لے کر یہ نماز کے اختتام تک پورا جہان، پوری کائنات کے اندر ایک نظام صلاۃ چلتا ہے، حرکت میں آتا ہے. پورا کراچی شہر گونج رہا ہے. ایک وقت سروے رپورٹ آئی تھی 27,000 مسجدیں، پتہ نہیں اب تو کہاں سے کہاں ہوں گی. 27,000 مسجدیں. تو یوں کہو کہ اس شہر، ایک شہر کے اندر، ایک شہر کے اندر 27,000 مسجدوں سے 27,000 آوازیں بلند ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کس کی تیاری ہے؟ وہی بولیں، یہ بچے بولیں گے. کس کی تیاری ہے؟ یہ کس کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ لیکن پہلے حی علی الصلاۃ نہیں کہا، پہلے کہا اللہ اکبر، تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ حی علی الصلاۃ کون بلا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ حی علی الصلاۃ اور پھر تم آؤ نہ. تو پہلے جھنجھوڑا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے. اللہ اکبر، تکبیر، پھر شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر وہ 27,000 مؤذنین نے آواز دی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. اور پھر حوالہ دیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب اس اذان کے بعد سعی الی الصلاۃ واجب ہوگی. نماز کی تیاری کیا ہو گئی؟ سب جو عاقل بالغ، مرد عورت، جوان بوڑھا، بیمار صحت مند، سب کے اوپر اب نماز کی تیاری کیا ہوگی؟ واجب ہو گئی. اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں. اس کے بعد اب پہلے پاکی ہے، وضو ہے، کپڑے ہیں، سب تیاری ہے. اس کے بعد پھر
ایک تکبیر ہوتی ہے جس کو ہم اقامت کہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلا اذن عام تھا باہر کے سارے مجمع کو، اور وہ جو آگے ہیں مسجد میں اور جمع ہو چکے ہیں پھر ان کو، یہ اقامت باہر والوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں اذان بھی باہر کی لاؤڈ سپیکر پر ہوتی ہے اور اقامت بھی باہر کے لاؤڈ سپیکر پر۔ بھائی ایسا نہیں، اقامت تو اندر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے اذان تھی۔ جو اذان پر نہیں آیا اب اقامت پر کیا اس کو توفیق ہوگی؟ تو اب دوبارہ پھر اقامت ہو رہی ہے، وہ ساری صفیں کھڑی ہو گئیں، اور صفیں کھڑی کر کے پھر اس کے بعد اللہ اکبر۔ اب یہ 27,000 کو 2 میں کریں تو کتنے ہو گئے؟ 54,000۔ یہ 54,000 آوازوں نے اذان اور اقامت کہی ہے، اس کے بعد جا کر نماز کھڑی ہوئی۔ کتنی عظمت والی یہ عبادت۔ اور اگر دیکھیں تو وہ طواف جو 12 مہینے جاری رہتا ہے، وہ طواف جو گرمی اور سردی میں جاری رہتا ہے، وہ طواف جو دن اور رات میں جاری رہتا ہے، وہ طواف جو صبح و شام جاری رہتا ہے، وہ طواف کبھی نہیں رکتا ہے تو صرف اور صرف فرض نماز کے لیے رکتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک عجیب منظر ہے، اور طواف ہو رہا ہے، حالانکہ جب رمضان المبارک میں تراویح پڑھی